الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم صدق الله العظيم۔ قابل قدر عزیز بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں مختلف نعمتوں سے نوازا ہے، لیکن سب سے بڑی ہماری ضرورت کی چیز جو ہے وہ ہدایت ہے دنیا میں، اور آخرت میں سب سے بڑی ہماری ضرورت کی چیز مغفرت ہے کہ وہ اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ دنیا میں ہدایت سب سے بڑی ضرورت کی چیز ہے، اس کا اندازہ اس بات سے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر بالغ مرد و عورت پر 5 وقت کی نماز فرض فرمائی، اور 5 نمازوں میں سنت ہو، نفل ہو، واجب ہو، فرض ہو، ہر نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کا پڑھنے کا حکم دیا، اور سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اس بات کا احساس دلایا ہے کہ او میرے بندو، تمہاری ضرورت ہدایت ہے، اس لیے تم سورہ فاتحہ پڑھ کر کے مجھ سے ہدایت کو مانگو۔ اس لیے کہ بندے کو خود کو پتہ نہیں ہے کہ میری ضرورت کیا ہے، کہ ابھی 2 منٹ کے بعد، 10 منٹ کے بعد، 2 دن کے بعد مجھے کیا ضرورت پیش آئے گی۔ انسان کو خود کو پتہ نہیں ہے، ماں کو پتہ نہیں ہے کہ میرے بیٹے کو 1 منٹ کے بعد کون سی ضرورت پیش آئے گی۔ باپ کتنی محبت کا دعویٰ کرے، لیکن باپ کو پتہ نہیں ہے کہ میرے بیٹے کو، میری بیٹی کو، یا شوہر بیوی سے کتنی محبت کر رہا ہو، لیکن شوہر کو پتہ نہیں ہے کہ منٹ کے بعد میری بیوی کو کیا ضرورت پیش آئے گی۔ لیکن وہ مالک الملک دو جہاں کا بادشاہ، وہ خالق کائنات اللہ جل جلالہ عم نوالہ، یہ اس بات کو 1 منٹ کے بعد میرے کون سے بندے کو اور میری کون سی بندی کو قیامت تک کون سی منٹ پر اسے کون سی ضرورت پیش آئے گی، وہ اسے پتہ ہے۔ کون سی منٹ پر اس کی سانس رکے گی، کون سی منٹ پر اس کے پیر میں چوٹ آئے گی، کس وقت وہ ٹھوکر کھائے گا، کس وقت وہ رات کو کروٹ لے گا، 1 منٹ پل کے بعد کیا ہوگا، وہ مالک الملک دو جہاں کا بادشاہ خالق کائنات اللہ جل جلالہ ہر بندہ اور بندی، بلکہ خالی انسان نہیں، کون سی منٹ کے بعد کون سے درخت پر کون سا پتا پیلا ہوگا اور کون سا پتا حرکت کرے گا اور کون سا پتا گرے گا، وہ مالک الملک جانتا ہے، وہ اللہ جانتا ہے۔ تو ہماری ضرورتوں کو جاننے والا وہ اللہ جل جلالہ عم نوالہ ہے، اسے پتہ ہے میرے بندوں کی سب سے بڑی ضرورت کی چیز ہدایت ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے بندوں سے منگوایا، او میرے بندوں، میرے سامنے دست بستہ کھڑے ہو کر، ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو کر مجھ سے اس بات کو مانگو۔ سورہ فاتحہ میں دعا کے آداب بھی سکھائے گئے ہیں۔ پہلے ہاتھ باندھ کر فوراً اہدنا الصراط المستقیم نہیں پڑھوایا، یہ دعا کے آداب ہے۔
پہلے ثنا پڑھوائی، اس کے بعد میں حمد اور تعریف کے کلمات کہلوائے، اس کی بڑائی کو بیان کروایا، اس کے بعد میں کہا گیا ہدایت کو منگوایا گیا کہ باری تعالیٰ ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں، تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں کہ میرے بندے تجھے کیا مدد چاہیے، اے اللہ مجھے ہدایت دے دے، مجھے ہدایت دے دے۔ ہر پل ہر لمحہ ہم ہدایت کے محتاج ہیں، مال آئے تو بھی ہدایت کے محتاج، مال جائے تو بھی ہدایت کے محتاج، کہ مال کے جانے کی شکل میں اللہ کا کیا حکم ہے، اس وقت ہمیں کون سی ہدایت کی ضرورت ہے، اور مال آ رہا ہے تو بھی ہم ہدایت کے محتاج ہیں، مال کے آنے کی شکل میں کون سی ہدایت کی ضرورت ہے۔ اس لیے ایک اللہ والوں کے دربار کے اندر میں ساتھی خدام طلبہ بیٹھے ہوئے تھے، مریدین بیٹھے ہوئے تھے۔ مریدین نے کہا حضرت آپ کا مال فلانے جہاز سے، دریائی جہاز سے آ رہا ہے۔ اللہ والوں نے سر جھکایا، سر جھکانے کے بعد کہا الحمدللہ۔ تھوڑی دیر کے بعد کہا کہ حضرت جو مال آ رہا تھا وہ مال ڈوب گیا، وہ مال ہلاک ہو گیا۔ انہوں نے سر جھکایا اور سر جھکا کر پھر کہا الحمدللہ۔ مریدین نے کہا حضرت یہ بات کوئی سمجھ میں نہیں آئی، جب مال آ رہا تھا اس وقت تو الحمدللہ سمجھ میں آیا، لیکن جب مال غرق ہوا اس وقت کہا الحمدللہ۔ اللہ کی تعریف۔ اللہ والوں نے فرمایا بھائی جب مال آ رہا تھا اس وقت بھی میں نے اپنے دل کی طرف ڈانکا تو میرے دل میں دنیا کی کوئی محبت نہیں تھی، میرا دل دنیا کی محبت سے پاک تھا، اس پر میں نے کہا کہ الحمدللہ۔ اور جب مال غرق ہوا اور مال کے ڈوبنے کی اور ہلاک ہونے کی خبر ملی اس وقت بھی میں نے اپنے دل کی طرف دیکھا تو میرے دل میں مال کے جانے کا کوئی غم نہیں تھا، اس پر میں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور الحمدللہ کہا۔ گویا کہ ہر لمحہ ہر وقت ہمیں ہدایت کی ضرورت ہے، اور ہدایت کے اسبابوں میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو عمومی محنت، دعوت کی محنت جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ دعوت کی محنت چاہے مشورے کی شکل میں ہو، چاہے تعلیم کی شکل میں ہو، چاہے گشت کی شکل میں ہو، چاہے گھر کی تعلیم ہو، چاہے محلے کی محنت ہو، چاہے اقراب قرب و جوار کی محنت ہو، جو بھی محنت ہو، یہ دعوت کی محنت، یہ دعوت کی محنت جس محنت کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے مخصوص بندوں کو اور برگزیدہ بندوں کو اس دنیا کے اندر میں جو بھیجا کرتے تھے، یہ محنت جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے یہ ہدایت کے اسبابوں میں سے ایک بہت بڑا سبب ہے، یہ بہت بڑی محنت ہے جس محنت کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے برگزیدہ بندوں کو اس دنیا میں بھیجا کرتے تھے۔ لیکن عزیز بزرگوں آج ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ جو محنت اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے، جو دعوت کی محنت ہمیں عطا فرمائی ہے، اس محنت کے سلسلے میں ہم سے کتنی غفلتیں ہو رہی ہیں۔ یہ وہ محنت ہے کہ جس محنت کے ذریعے سے دنیا کا باطل مٹے گا، یہ وہ محنت ہے پورے عالم کو مسخر کرنے کا اور اپنے تابع کرنے کا اور پوری دنیا کو اپنی مٹھی میں لینے کی یہ محنت ہے۔ لیکن یاد رکھنا رسمیت پر، دیکھا دیکھی پر اور اپنے مزاج پر چلتے ہوئے اگر دین کی محنت کو کیا تو اس سے کچھ نہ ہوگا، اس سے سوکھا پاپڑ بھی نہیں ٹوٹے گا۔ محنت وہ محنت ہے نہج نبوی کے طریقے پر، نہج نبوت پر انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام نے جس نہج پر کام کو کیا ہے۔ نبیوں کی تاریخ اور نبیوں کی سیرت ہمارے سامنے ہے کہ اس محنت کے مقابلے میں صحابہ نے اور انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام نے کس جد و جہد کے ساتھ اور کس جانفشانی کے ساتھ اور کس قربانی کے ساتھ کہ نہ کھانے کی پرواہ ہے، نہ سونے کی پرواہ ہے، نہ پینے کی پرواہ ہے، نہ کاروبار کی پرواہ ہے، موقع آیا پیٹوں پر پتھر باندھے جا رہے ہیں۔ اور یہ محبت کا، یہ
نشانی دی جا رہی ہے اور یہ کہا جا رہا ہے تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اگر آپ کہو تو پہاڑ پر سے کود کر کے بھی ہم اپنے جانوں کو اللہ کی راہ میں قربان کر سکتے ہیں۔ موقع آئے گا ہم دریاؤں پر اپنے گھوڑے ڈال سکتے ہیں، لیکن دین کی محنت کے سلسلے میں ہم پیٹھ دکھائے، ہمارے سینوں پہ تو زخم آ سکتے ہیں لیکن ہماری پیٹھ پہ زخم ہے یہ نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے دین کی محنت کو اپنی زندگی کا مقصد سمجھا، اپنی زندگی کا مقصد سمجھا تھا، اور یہ ضرورت کا احساس تھا کہ مجھے ہدایت کی ضرورت ہے، مجھے ہدایت کی ضرورت ہے، مجھے ہدایت چاہیے، اس ہدایت کے لیے وہ قربانی دی جا رہی۔ ہدایت کا مطلب خالی جمعہ سے جمعہ پڑھ لینا یہ نہیں ہے، ہدایت کا مطلب خالی مسجد میں آ جانا، سر جھکا دینا۔ ہمیں دیکھنا ہے ہماری نماز میں کیا وہ پاور ہے، ہماری نماز میں کیا وہ پاور ہے جو پاور صحابہ کی نماز میں تھا؟ نہیں ہے، اور یہ جان نکلی ہے، یہ سجدے بے جان ہوئی ہے، تو کیا وجہ ہے؟ سجدہ تو وہی ہے، اذان تو وہی ہے، نماز تو وہی ہے، تو یہ بے جان کیوں یہ ہے؟ اس میں سے کون سی چیز نکلی ہے؟ یہ قربانی کا مغز نکلا ہے، یہ قربانی کا مغز نکلا ہے، جس کے نتیجے میں نماز پہ نماز پڑھنے کے باوجود ہماری زبان جھوٹ سے نہیں بچ پا رہی، ہماری زبان غیبت سے نہیں بچ پا رہی، ہمارے آنکھوں کے گناہ ہم سے نہیں چھوٹ پا رہے، آنکھوں کے گناہ میں کیا جوان کیا بوڑھا، اور دل کے گناہ میں حسد، لالچ، تکبر، کیا جوان کیا بوڑھا، کیا مرد کیا عورت، کیا شہری کیا دیہاتی، کیا پڑھا لکھا کیا ان پڑھ، ہر ایک رو میں بہے جا رہے ہیں، ایک رو میں بہے جا رہے ہیں۔ اس لیے فرمایا جب اس نمازوں میں جان پیدا ہوگی اور محنت کو نہج نبوت پر کیا جائے گا، محنت کو نہج نبوت پر کیا جائے گا، تو ایک سجدہ، ارے تنہائی کا ایک استغفار، ایک زبان کا بول، اے اللہ مجھے معاف کر دے، اے اللہ مجھے معاف کر دے، اس کی زندگی کلیئر ہو جائے گی، اس کی زندگی صاف ہو جائے گی، گناہوں کا دفتر مٹ جائے گا۔ لیکن وہ اندر سے نکلے، وہ استغفار میں جان پیدا ہو، وہ استغفار میں جان پیدا ہو کہ جب کہ اپنے آپ کو گنہگار سمجھے تو ہم اللہ کی طرف متوجہ ہو، جب ہدایت ملے گی تو ہم اللہ کی طرف دوڑیں گے، اللہ کے حکم کو اپنی ضرورت سمجھیں گے، اللہ کے حکم کو پورا کرنے میں اپنی کامیابی سمجھیں گے۔ یہ نہیں نماز پڑھی تو بھی کیا، نہ پڑھی تو بھی کیا، جماعت کے ساتھ پڑھی تو بھی کیا، بغیر جماعت کے پڑھ لی تو بھی کیا، فرمایا کسی عمل کی کوئی اہمیت نہ۔ اس لیے عزیز بزرگوں، دنیا میں سب سے بڑی ہماری ضرورت کی چیز جو ہے وہ ہدایت ہے، اور یہ ہدایت کے اسباب انفرادی اعمال بھی اور اجتماعی اعمال بھی، اعمال نبوت بھی اور اعمال دعوت بھی، یہ سارے ہدایت کے اسباب ہیں، یہ ہدایت کے اسباب ہے۔ جب ہدایت زندگیوں کے اندر میں آئے گی، ہم اللہ کی طرف متوجہ ہوں گے، پھر قدم قدم پر ہمیں مغفرت کے اسباب ملیں گے، پھر وہ گھڑی آئے گی، وہ گھڑی آئے گی کہ گناہوں کا احساس دلوں کے اندر میں پیدا ہوگا، ایک گناہ ہو کر یہ دل ملائے گا، یہ بے چین ہوگا، ہائے مجھ سے گناہ ہو گیا، یہ بے چین ہوگا۔ اسی لیے حضرت شیخ نے جو لکھا ہے فضائل اعمال میں کہ ان اعمالوں سے صغائر گناہ معاف ہوتے ہیں، کبائر گناہ معاف نہیں۔ اس کی تفسیر میں حضرت نے لکھا ہے کہ اس لیے کہ مومن سے کبیرہ گناہ ہو ہی نہیں سکتا، مسلمان سے کبیرہ گناہ ہو ہی نہیں سکتا، اگر ہو گیا بشر ہونے کے ناطے، انسان ہونے کے ناطے اگر اس سے گناہ ہو گیا تو جب تک اسے رو دھو کر کے اپنے گناہ کو معاف نہیں کرائے گا، یہ چین سے نہیں بیٹھے گا، یہ چین سے نہیں بیٹھے گا۔ صحابہ کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے۔ ایک صحابی تاجدار مدینہ فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے، صحابہ کا مجمع بیٹھا ہوا ہے، بیٹھے ہوئے ہیں،
آنے کے ساتھ کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے گناہ ہو گیا، واہ ذنوبا واہ ذنوبا، ہائے ہائے مجھ سے گناہ ہو گیا، مجھ سے گناہ ہو گیا۔ صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ بھولے بھالے تھے، ان کے دل صاف تھے، باتوں میں ملاوٹ نہیں تھی، چرب زبانی صحابہ کے پاس نہیں تھی، صحابہ کے پاس نہیں تھی۔ آپ نے اسے بلایا، آپ نے اسے بلایا، بلانے کے بعد کہا کیا گناہ ہے؟ کہا کیا گناہ ہے؟ کہا شرک کے علاوہ سارے گناہ میرے دفتر میں ہیں۔ وہ تو صحابہ تھے، ان کی اتنی ڈنکے کی چوٹ کہہ سکتے تھے کہ شرک کا گناہ نہیں ہے، شرک کا گناہ، شرک کے علاوہ سارے گناہ میرے دفتر میں ہے۔ آج میں اور آپ اپنا دفتر اٹھا کر کے دیکھیں، اپنا دفتر کہ ہماری زندگی میں اپنی زبان سے کتنے شرکیہ بول بھی، کتنے شرکیہ بول بھی ہمارے زبانوں سے نکلتے، ہمارے ایمان پر بھی نظر کرنے کی ضرورت۔ آپ نے بلایا، بلانے کے بعد ایک دعا پڑھوائی، اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجع عندی من عملی، 3 مرتبہ یہ دعا پڑھائی۔ اس کے بعد میں فرمایا تو تیرے سارے گناہ معاف ہو گئے، اب نئے سرے سے اپنی زندگی شروع۔ اتنا پاور تھا اس دعاؤں کے اندر میں، ان دعاؤں میں وہ جان ہے، لیکن ایک طرف استغفار بھی ہے اور ایک طرف گناہ چھوڑنے کا نام نہیں ہے، ایک طرف صلاۃ التوبہ ہے اور دوسری طرف جس کا لیا اس کا دینے کا کوئی نام نہیں۔ عزیز بزرگوں، پہلے اپنے جو گناہ ہے ان گناہوں پر عزم مصمم ہو کہ ہم ان گناہوں کو چھوڑیں۔ وہ بڑا کریم رب ہے، وہ بڑا کریم رب ہے۔ ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آئے اور کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اللہ مجھے معاف کرے گا؟ میری زندگی میں بہت گناہ ہے، میری زندگی میں نے 70 بچیوں کو اپنے ہاتھ سے دفن کیا ہے۔ زمانے جاہلیت میں 70 بچیوں کو اپنے ہاتھ سے دفن کیا ہے، کیا اللہ مجھے معاف کرے گا؟ آپ نے مارے افسوس کے اپنا ہاتھ پیشانی پر مارا، ہائے، ابھی ہائے کرنا تھا، جبرائیل علیہ السلام آ گئے اور کہا کہ میرے بندو، یا عبادی الذین اسرفوا، او میرے بندو، او میرے بندو جنہوں نے اپنے نفس پر زیادتی کی ہے، اپنے نفس پر نا امید مت ہو، اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو، وہ بڑا غفار ہے، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، وہ اللہ سارے گناہوں کو معاف کرے گا، وہ بڑا غفور ہے، وہ بڑا رحیم ہے۔ اس لیے عزیز بزرگوں، اللہ کو راضی کرنا بہت آسان ہے، اللہ کو منانا بہت آسان ہے، اور اس وقت اللہ کو راضی کرنا بارش کے لیے بھی ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ وہ رحمت والی، برکت والی، عافیت والی، ضرورت کے مطابق وہ بارش کا انتظام کرے، اس کے لیے رونے کی ضرورت ہے۔ جب آنکھوں میں سے پانی نکلے گا آسمان سے پانی آئے گا، جب آنکھوں سے پانی نکلے گا رات کی تنہائی میں اٹھ کر کے، جب بھی موقع ملے، رات کی تنہائی بھی ضرورت نہیں، وہ تو ہر وقت سمیع ہے، وہ سمیع ہے۔ اس نے کہا ادعونی استجب لکم، ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو میں تمہاری پکار کو سنوں گا۔ جب بھی موقع ملے ہم اس کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی پچھلی زندگی، عزیز بزرگوں بہت ہو گیا، گناہ کرتے 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 ایک زمانہ بیت گیا، ناراض کرنے کے لیے ہمیں اللہ کے سوا کوئی نہیں ملا، ہمیں ستانے کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا اور کوئی نہیں ملا، اور کوئی نہیں ملا۔ سنتوں کا جنازہ نکال کر، سنتوں کو چھوڑ کر ہم نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا ہے۔ اس لیے عزیز بزرگوں، سچی پکی توبہ کر کر کے اگر 3 مرتبہ استغفار پڑھ لیا جاوے، تمام گناہوں کو اللہ معاف کرے گا، لیکن حقوق العباد معاف نہیں ہوں گے،
حقوق العباد کے لیے جتنے بھی بندوں کے حق ہے اس کو ادا کرنا ضروری ہوگا. جب وہ راضی ہوگا تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے رحمت والی بارش کا بھی انتظام فرمائے گا. اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں اپنے گناہوں کے احساس کے ساتھ اس کی طرف متوجہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.